أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اس وقت قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے، یہ جو صورت میں نے پڑھی ہے، حدیث اور آثار صحابہ کے مطابق اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جانے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر تقریباً 286 آیات ہیں اور 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں اس صورت میں۔ یہ صورت پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی صورت، سب سے بڑی صورت، اور اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں۔ اس کی فضیلتیں کیا ہیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی آیت ہے، دیکھیے، الف لام میم، یہ الگ الگ حروف ہیں، الف لام میم۔ اس طرح کی اور بھی صورتیں ہیں جس میں اس طرح کے حروف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جیسے حامیم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جہاں بھی جس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ اکابر صحابہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان حروف کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بھی معنی اور مطلب ہوتے ہیں، اس کا بھی معنی اور مطلب ہوتا ہے، لیکن جمہور مفسرین، جمہور صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے اسرار و رموز ہیں، اس کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت کو بیان کر، یعنی اس صورت کا نام ہے، صورت کی نشانی کے طور پر اس کو صورت کے شروع میں لاتے ہیں، لیکن ان کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن
امت تک پہنچانے کے لیے، امت تک اس کے معنی کو بتلانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، روک دیا۔ تو صحیح بات یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہے، کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی چھپی ہوئی چیز پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں چھپی ہوئی چیز پر، بن دیکھی چیز پر۔ وہ بن دیکھی چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ آخرت کی چیزیں ہیں۔ ہم نے آخرت میں کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ تو بغیر محسوس کیے، بغیر دیکھے، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، قیامت قائم ہوگی، وہاں دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، ہمیں حساب و کتاب سے دوچار کیا جائے گا، ہمیں جزا اور سزا بھی ملے گی۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہے، جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو وہ لوگ جو چھپی ہوئی چیز، بن دیکھی چیز یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرتے ہیں سیدھے نماز پڑھنے سے نہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کے تمام تر ارکان کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ مکمل کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ وہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ میں نے دیا ہے، ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ کر ہم نے دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی رزق دیا ہے۔ کہاں پر خرچ کرتے ہیں؟ کہیں بھی خرچ کر دینے والے کے لیے نہیں ہے، وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کی رضامندی ہو، جہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس جگہ پر خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں یہ بتا رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جس کو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم۔ وما انزل من قبلک، اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، ان کتابوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کتابیں اتاری گئی دوسرے انبیاء کرام پر، پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں اتاری گئی، مثلا انجیل، تورات، زبور، یہ کتابیں جو اتاری گئی ہے ان کو ہم سچی کتاب مانتے ہیں، ان کو ہم برحق کتاب مانتے ہیں، اس پہ ہم شک نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے اتاری باتیں ہیں وہ برحق ہے، وہ سچی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس پر ہم عمل نہیں کرتے، ان کتابوں پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ ہم قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ ان کتابوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے عمل نہیں کرتے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا گیا تو اب ان کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے، ان پر عمل کرنا منسوخ اللہ نے قرار دیا۔ اس لیے اب جو بھی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرے،
قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ٹھیک. اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیزیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی ہدایت پانے والے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. کون؟ اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے آخرت میں. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ٹھیک. یہ ترجمہ ہو گیا، اس کا مطلب ہو گیا. اب اس کی فضیلت سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سب سے زیادہ بڑی صورت ہے، سب سے زیادہ افضل صورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی اس صورت یعنی سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کی بدنصیبی ہے. ایک بات، جو شخص اس صورت کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا اس کے گھر میں اللہ کی برکت کا نزول ہوگا. جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا اس پر جادوگر کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا وہ اس کا گھر، اس کے اہل و عیال، وہ خود بہت ساری مصیبتوں آفات سے محفوظ رہے گا. کسی ناگہانی مصیبت سے اچانک کوئی مصیبت آ جائے اس مصیبت سے محفوظ رہے گا. ٹھیک. اس کے آگے اس صورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآن میں جو آیتیں ہیں ان سے افضل ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے. 10 ایسی آیتیں ہیں جو اگر اس کو پڑھے گا اور اس کو پڑھ کر کے اگر کسی پر جنون کا اثر ہو، پاگل پن کا اثر ہو، اس پر اگر پڑھی جائے وہ 10 آیتیں تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، افاقہ ہو جائے گا. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں ہیں. اس کی شروع کی 4 آیتیں، اس کی شروع کی 4 آیتیں، پھر بیچ میں ایک آیت الکرسی کی آیت اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیت. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. اور اخیر کی 3 آیتیں. کل 10 آیتیں وہ ہیں کہ جن کو کوئی تلاوت کرے گا تو بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ جادوگر کا جادو بھی اثر نہیں کرے گا، اور اگر کوئی پاگل پن کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا پاگل پن بھی ختم ہو جائے گا. تو جتنا اس صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے اس صورت کی تلاوت اپنے گھروں میں کرنی چاہیے. اور یہ جو سبق ہمیں ملا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا، صرف اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی دکھائی دے یا نہ دکھائی دے. یہ اصل کامیابی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بخشے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.